نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ 14واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک آیت جو ہے ہم کل پڑھ چکے ہیں، اس کی دوسری آیت سے ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ خواہش کریں گے، ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ یعنی ایک ایسا بھی وقت آئے گا ان کافروں کے لیے کہ جب ان کا کفر جو ہے وہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ جب دیکھ لیں گے نا حق کو، نظر آ جائے گا، تو پھر حسرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ کھا پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں، یعنی جو زمین میں ان کو مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْهِمْهُمُ الْعَمَلَ، اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو انہوں نے امیدیں انسان لگاتا ہے نا، وہ اس کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ کافر تو خیر بالکل ہی غافل ہوتے ہیں، لیکن ویسے بھی ایک انسان کی فطرت یہ ہے۔ آج میں ابھی یہی صبح سے یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ دیکھو وہ جو چلے گئے دنیا سے چلی گئیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک کو ہی جانا ہے۔ ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا پیارا جو ہے وہ نہ جائے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جانا سب کو ہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جانا ہمیں بھی ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ تو ذرا اس چیز کا اثر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اس چیز سے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے۔ پھر دنیا اور اس کے سامان اور اس کی رونق اور اس کے ساری چیزوں سے دل لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ، ایک مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ مکمل طور پہ غفلت میں نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے اس کو وقتاً فوقتاً وہ جو ہے اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا رہتا ہے۔ بے شک انسان ہونے کے ناطے دوبارہ سے وہ بھول جاتا ہے ان باتوں کو، لیکن وقتاً فوقتاً وہ ان باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہوتا نا، وہ صحیح معنوں میں غافل ہے، اس لیے کہ وہ پھر ہوش میں ہی نہیں آتا۔ اس کو پھر وہ ہوش کس وقت آتا ہے؟ یا جب اپنے مرتے وقت وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور عذاب دیکھ لیتا ہے، سزائیں اپنی دیکھ لیتا ہے، تب اس کو ہوش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ان کی زندگی میں، یہی دنیا کی زندگی میں چھوڑ دو اسی طرح، اور ان کی جو جھوٹی ان کی امیدیں اور خواہشیں ہیں انہوں نے ان کو غافل کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کہ جب اللہ پاک نے کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی مدت، کوئی مہلت کی کوئی ایک ٹائم رکھا ہے کسی بھی بستی میں۔ دیکھیں جیسے یہ مانگتے تھے نا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا، ایک ٹائم کتاب معلوم، یعنی لوح محفوظ میں وہ ٹائم لکھا ہوا، وہ وقت لکھا ہوا ہے، مقرر تھا ان بستیوں کے لیے، اور اس وقت سے پہلے ان کو چھوٹ دی جاتی رہی۔ تو کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی بھی امت جو ہے، نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر کہ یہ ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں ایک دیوانہ، ایک مجنون سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی بات وہ کیا کرتے تھے نا کہ آپ کی بات دوسرے لوگ بھی تاکہ نہ سنیں۔ تو لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور اگر
تم سچے ہو تو پھر فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ یہ اعتراضات کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک تو یہ کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ عذاب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک وقت جو مقرر ہے اس پر آتا ہے، کسی کی فرمائش پر نہیں آتا. پھر دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو مجنون ہیں، یعنی یا تو آپ کے اوپر جن کا کوئی جن آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے یا پھر آپ دیوانے ہو گئے. استغفر اللہ. اور یہ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر آپ کو فرشتوں کو کیوں نہیں ساتھ میں لے کر آ جاتے اگر آپ سچے ہیں، دکھائیں ہمیں فرشتے کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا جواب، اب ان باتوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. یعنی فرشتے جو ہیں یہ جو بلا رہے ہیں فرشتوں کو، یہ تو اپنے لیے خود ہی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پچھلی قومیں تھیں عاد و سمود اور قوم لوط، ان پر فرشتے جب نازل ہوئے تو کیوں نازل ہوئے تھے؟ تو عذاب لے کر آئے تھے. اللہ کا آخری جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اگر یہ اس طرح کی فرمائش کر رہے ہیں تو اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک جو ہے وہ اس بات کی تسلی دے رہا ہے کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف جو پچھلی قومیں تھیں ان میں رسول بھیجے تھے، پچھلی جماعتوں میں بھی. پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو رسول ان کے درمیان آیا انہوں نے اس کا استہزاء نہ کیا. نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کہ ہم اسی طرح اس مجرموں کے دلوں میں اس کو چبھو دیں گے. نسل کو کہتے ہیں جو سلاخ ہوتی ہے نا، یعنی سلاخ کو گزار دیں گے، اس طرح سے ہم اس کو اس طرح اندر تک پہنچا دیں گے. تو حق کی جو دعوت ہوتی ہے نا وہ دل کے اندر تک پہنچ جاتی ہے، جیسے سلاخ اندر گھس جاتی ہے نا ایسے وہ پہنچ جاتی ہے. لیکن جو لوگ پہچان کے بھی نہ پہچانتے وہی لوگ تھے جو رسولوں کو جھٹلانے والی اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ وہ حق کو پہچان بھی لیتی تھی لیکن حق کو حق اس لیے تسلیم نہیں کرتی تھی کہ ان کے مفادات پر اس سے زد پڑتی تھی، وہ ان کے مفادات جو تھے وہ متاثر ہوتے تھے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پہلے لوگوں کی بھی ایسی ہی سنت گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے جس طرح یہ انکار کر رہے ہیں. اور وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیتے جس طرح کی یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں نا، تو اگر ہم ان فرمائشوں پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے ان کے لیے اور وہ اس پر چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ تو کوئی جادو ہم پر کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی پھر بھی ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کے بہانے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان میں مختلف بہت سے مضبوط برج یا قلعے سمجھ لیں وہ ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے اسے یعنی اس آسمان کو ان سے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے. تو ان برجوں کی اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کا جو منظر جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وہ اگر رات کے وقت دیکھے تو ہر دیکھنے والے کی نگاہوں کو وہ ایک سکون اور ایک خوبصورتی جو ہے اس کو نظر آتی ہے. اور آسمان کی طرف اگر دیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے. الا من استرق السمع، سوائے اس کی جو کوئی چوری سے سننا چاہے، یعنی چوری چھپے کوئی سننا چاہے، جیسے کہ ایک فرشتہ کچھ احکامات اللہ کے لے کر آ رہا ہو اور کوئی جن جو ہے
یعنی شیطان جن جو ہے وہ اس کی سنگن لینے کی کوشش کرے. ایسا پہلا ہوتا تھا نا کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری ہیں اور جن جو ہیں وہ ناری ہیں. تو نور اور نار جو ہے اس میں اتنا یعنی دونوں روشن ہے نا, وہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے. اور پھر جو ابلیس تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جن ہونے کے باوجود اس کا فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس وجہ سے وہ ان کی پہنچ وہاں تک ہو جاتی تھی, آسمان تک تو نہیں ہو پاتی تھی, لیکن جب فرشتے احکامات لے کر آ رہے ہوتے تھے تو وہاں سے جو اوپر سے جو فرشتے موجود ہوتے تھے وہ جب نیچے ان فرشتوں کو وہ میسج دیتے تھے کہ لے جانے کے لیے, تو وہ کچھ اس کی سنگن تھوڑی بہت لے لیتے تھے اور کاہنوں وغیرہ کو جا کے بتا دیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد سے یہ سلسلہ موقوف, بالکل یہ جو چوری چھپے والی بات تھی یہ بھی ختم ہو گئی. اور اب اگر کوئی بھی شیطان جن جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے فرشتے جو ہیں وہ اسے آتشی گورز جو ہوتے ہیں نا, یعنی آگ کے بنے ہوئے جو گورز ہوتے ہیں ان سے ان کو مارتے ہیں, جو ہمیں نظر آتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا, تو وہ ان کے اوپر مارا جاتا ہے اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح گاڑ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور اس میں ہم نے ہر شے جو ہے وہ بالکل ٹھیک اندازے کے مطابق اگا دی. اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں ذرائع معاش اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی کچھ تو ایسے ہم نے لوگ بنائے ہیں کہ جن کا بظاہر لگتا ہے نا کہ انسان ان کو کھانے پینے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, جیسے جو مویشی پالے جاتے ہیں یا اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو انسانوں کے ذریعے سے اللہ پاک جن کو غذا پہنچوا رہا ہے, تو وہ یہ اللہ کا ایک ذریعہ ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ ایسے بھی ہیں اور ایسے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی رزق ذمہ داری انسانوں پر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے. اور نہیں ہے کوئی شے ہمارے پاس مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی خزانے نہ اس کے پاس موجود ہوں, اور ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ ایک مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق, یعنی جتنی ضرورت اللہ پاک سمجھتا ہے اس حساب سے دنیا میں نازل کرتا ہے چیزوں کو. اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو بوجھل ہوتی ہیں. تو بوجھل ہونے کا مطلب ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں جو ہوائیں, تو ان میں بادلوں میں کیا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے جس سے وہ بوجھل ہو جاتی ہیں وہ ہوائیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی جو اب سائنس کی ظاہر ترقی ہوتی جاتی ہے اور چیزیں بھی, کہ پولن گرین جو ہوتے ہیں یعنی پودے جس سے اگتے ہیں, بہت آپ دیکھتے ہیں نا اکثر آپ کے گھر میں ایسا کوئی پودا اگاتا ہے جس کا آپ نے بیج بھی نہیں ڈالا. یا اسی طرح دور دراز کہیں ویرانوں میں جنگلوں میں بھی آپ دیکھیں ایسے ایسے درخت اور ایسے پودے نکل آتے ہیں کہ کبھی وہاں سے گزر ہو جہاں پہ کوئی نہ دیکھ بھال کرنے والا نہ پودے لگانے والا, آپ کہتے ہیں دیکھو یہ پھلوں کے درخت یا اس طرح کا یہاں پہ کیسے اگایا. تو وہ اس وجہ سے کہ ہوائیں جو ہے نا وہ ان بیجوں کو بھی ان کو اپنے اندر اڑا کے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں, دور دور تک پہنچاتی ہیں. اور پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, پانی اتارا, اور پھر وہ اس لیے کہ اس سے تمہیں پانی ہم نے پلایا, یعنی تم پانی پیو, اور زندگی کا ایک پورا نظام ہے. اور وما انتم لہو بخازنین, اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو, یعنی ایک ایسا نظام بھی بنایا. صرف یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف پانی برسایا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام بھی بنایا کہ جس سے کہ یہ ایک اسٹوریج کا ایک پورا واٹر سائیکل ہے, اور یہ کہ مستقل یہ پانی جو ہے برستا ہے اور بہتا ہے, آتا ہے اور پھر وہ جمع ہو جاتا ہے, اور ایک پورا نظام ایسا بنا دیا انسان کی جو بس میں نہ تھا. اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں اور جو موت بھی دیتے ہیں, اور ہم ہی اس کے وارث ہوں گے. وارث کون ہوتا ہے؟ جو مرنے والے کے بعد رہ جاتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے. تو جب سب کچھ ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو باقی کون رہے گا؟ اللہ. تو سب چیزوں کا وارث کون ہے؟ اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا, اور ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی. یعنی جو حق کی دعوت پہ فوراً ایمان لے آئے
اور جو فوراً اللہ کی حکم کو ماننے والے، اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے والے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کون کون بد نصیب ہیں جو اس سعادت کو سمیٹنے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، اور یقیناً وہ بہت ہی زیادہ حکمت والا اور سب چیزوں کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق، سب سے جو اس کی بڑی تخلیق ہے، جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان، اس کے بارے میں اس کی اوقات بتا رہا ہے کہ تم ہو کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے یقیناً انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، یعنی سوکھے ہوئے سنے ہوئے گارا کیچڑ کی طرح کا جس میں کہ خمیر اٹھ رہا ہے، وہ ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ من حمائم مسنون، اور پھر اس کے بعد اس کی اور مزید اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے، من نار السموم، یعنی آگ سے نہیں بلکہ آگ کی لپٹ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شعلہ جب جلتا ہے تو اس شعلے کے اوپر ایک ہیولا سا ایک ہوتا ہے جو کہ اتنا ویزیبل نہیں ہوتا، لیکن اس کی حدت وہاں سے پتہ چل رہی ہوتی ہے، اس آگ کے شعلے کی۔ شعلہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آگ کو اس نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا ہے نا گھیرا، وہ ہے آگ کی لپٹ، اس سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، وہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یعنی یہ یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ جب میں اس میں پھونک دوں گا اپنی روح میں سے تو پھر اس کے لیے تم سجدے میں گر پڑنا، سجدے میں گر جانا اس کے لیے۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں گا تو پھر میں اس میں اپنی روح پھونک سے کچھ اپنی روح سے پھونکوں گا، روح نہیں پھونکوں گا بلکہ فیہ من روحی نفخت فیہ من روحی، میں پھونکوں گا اس میں اپنی روح میں سے، یعنی اللہ کا جو حکم تھا وہ۔ تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے، سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ کرنے والوں میں کے ساتھ نہیں ہوں، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہو گیا تجھے کہ تو نہیں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، اس نے کہا میرے لیے تو مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے انسان کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے، یعنی اس کو اپنے اس پہ بڑا غرور تھا۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بس پھر اب نکل جاؤ یہاں سے، اور تم یقیناً اب رجیم مردود ہو چکے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً اب تم پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اللہ کا ایک حکم اتنا بڑا جو نہ مانا ہے اس کی سزا یہ ہے۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس نے کہا، عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ انسان جب مر کے جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کی مجھے مہلت دے دے، یعنی قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، دے دی تمہیں مہلت، دے دی اب الی یوم وقت المعلوم، وقت معین جو ہے اس دن تک، یعنی اب تم قیامت تک تمہیں مہلت دے دی گئی، تم زندہ رہو گے۔ اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، اب اس نے کیا کیا؟ اب کی تو خود غلط حرکت، لیکن اس کے بعد کہہ کیا رہا ہے کہ اے میرے رب اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا کہ تو نے مجھے ایسا حکم ہی کیوں دیا کہ جو میں نہیں مانوں گا۔ دیکھیے نافرمانی کرنے کے لیے بھی کیا عذر تلاش کرنا کتنا برا ہے، بجائے اس کے کہ دیکھیں اپنی غلطی کو ماننے کے بعد انسان شرمندہ ہو، توبہ کرے۔ ان انسانوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے
جو اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، اللہ چاہتا تو ہم کرتے ہی نہیں برا کام. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں مزین کر دوں گا، آراستہ کر دوں گا یہ دنیا جو ہے نا ان کے لیے، اس زمین میں یعنی دنیا میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا، سب کے سب کو. اب میں ان کا دشمن بن گیا ہوں. اب تو نے مجھے جو مہلت دی ہے تو اس سے میں یہ فائدہ اٹھاؤں گا کہ میں ان کے لیے اس دنیا کو اتنا خوشنما بنا کے دکھاؤں گا اور ان کو اس میں گمراہ کر دوں گا، اسی میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، اسی میں کھو جائیں گے وہ اور تیرے احکامات کو بھول جائیں گے. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا تیرے سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو ان میں سے اپنے لیے خالص کر لے گا. یعنی اللہ کے ایسے بندوں کے بارے میں شیطان بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا. وہ تیرے وہ بندے ہوں گے جو تیرے لیے مخلص ہوں گے، تو نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تو ایک سیدھا راستہ ان کو بتا دوں گا جو مجھ تک پہنچنے والا ہے. اب تم ان کو بہکانے کے لیے اپنا زور لگا لو. جو واقعی میرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے تمہاری چال میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. یعنی اس میں صرف مخلصین ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں گمراہ ہو کر. یعنی جو خود سرکشی کے راستے پہ آ جائیں اور تیری پیروی کرنے لگیں، صرف ان پر ہی تیرا زور چلے گا. جو تیرے راستے پہ، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اور پھر ان سب کے لیے جہنم بھی کا ٹھکانہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے جو تیری پیروی کریں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ان سب کے لیے جو بھی تیری پیروی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کا ایک حصہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے. اور یعنی جنت کے دروازے سے جو بھی انسان جو اس میں انسان یا جن داخل ہوں گے، ان کے گناہوں کے حساب سے ان کے دروازوں کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے. وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے. اب اس کے بعد یہ جہنم کے عذاب کی اور یہ سب باتیں بتانے کے بعد اللہ پاک جو ہے اب اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے برعکس جو ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے برعکس جو متقی لوگ ہوں گے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ، یعنی کوئی خوف اور خطرہ اب تمہیں یہاں نہیں ہے، امن و امان میں رہو گے. اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے جو کچھ بھی کدورت ہوگی، یعنی غل جو بھی ہوگا نا ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ دیکھیں اہل ایمان جو ہیں دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں کوئی نہ کوئی بات کبھی کسی کی اچھی بری لگی جاتی ہے، کوئی دل میں کوئی ناراضگی بھی آ ہی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کی یہ آپس کی جو بھی رنجشیں ہوں گی، جو بھی کدورتیں شکایتیں ہوں گی، اللہ پاک ان کے دلوں کو ان سب سے پاک کر دے گا. اور اخوان اللہ سرور متقابلین، بھائی بھائی بن کر وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے. پیار محبت کا ماحول ہوگا اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے. نہیں پہنچے گی اس میں انہیں کوئی بھی تھکان اور نہ ہی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے. جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو یہ خوف نہیں ہوگا کبھی بھی کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں. یہ کتنی پیاری بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ پاک بہت بخشنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. تو بخشش مانگتے رہیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. یہ قصہ ہم ابھی
پڑھ چکے نا سورہ ہود میں بھی، اور دوبارہ اب تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہاں بھی آئے کہ جب وہ داخل ہوئے آپ کے یہاں تو انہوں نے سلام کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے خوف آ رہا ہے کہ آپ اجنبی ہونے کی وجہ سے ہمیں خوف آ رہا ہے کہ آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت آپ کو دیتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا مجھے ایسی خوشخبری دے رہے ہیں باوجود اس کے کہ مجھ پر تو بڑھاپا آ چکا ہے، یہ کیسی آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو. یعنی آپ کی عمر بے شک زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ نا امید نہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری ہم دے رہے ہیں. انہوں نے کہا قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. انہوں نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے. یعنی اللہ پاک کی رحمت سے تو ایک انسان کو، ایک مومن کو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. مومن مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کون مایوس ہو سکتا ہے. یہ تو صرف ایک حیرانی کے طور پہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ ان فرشتوں سے کہ تمہاری کیا مہم ہے، کہاں جا رہے ہو تم. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، تو ہم وہاں جا کے سوائے آل لوط کے، یعنی ان کو تو ہم ضرور بچا لیں گے، اور پھر سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. تو سوائے آل لوط کے، کیونکہ آل لوط کو اللہ کے رسول اور ان کو کے پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ہمیشہ، تو ان کو ہم ضرور بچا لیں گے. اور پھر سب پہ عذاب آئے گا، اور ان کی بیوی جو ہے ان کی آل میں شامل نہیں ہوگی. اسی لیے ان کا ذکر الگ سے کیا کہ آل لوط کو کہا کہ ان کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ بیوی بھی تو ان کی اہل و عیال میں، ان کے فیملی میں آتی ہے نا، تو کہاں کہ وہ نہیں شامل ہوگی. اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے لیے کیا کہا کہ جو ایمان نہیں لایا ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے. تو ان کی بیوی کو اس کے لیے تو اندازہ لگا لیا ہے کیونکہ اس کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، تو اس کو وہ بچ نہیں سکے گی. پھر جب وہ لوط کے گھر پہنچے، یہ بھیجے ہوئے جو اللہ کے جو رسول یعنی جو فرشتے تھے، تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یقیناً تم اجنبی لوگ ہو. انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو، ان کی قوم کا بھی یہی حال تھا کہ جب وہ ان کو تنبیہ کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے کہ تم لوگ شرک سے اور اس برے کام سے جو تم نے ایسا خبیث ایک کام تم نے شروع کیا ہے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. تو کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ عذاب بھی کوئی آ سکتا ہے یا آئے گا، تو فرشتوں نے کہا کہ آج ہم وہی عذاب لے کر آئیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں تھے، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ، یعنی ایک قطعی فیصلے کے ساتھ، اور یقیناً ہم سچے ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی کچھ بھی آواز آئے، کوئی بھی وہ پیچھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے. ان سے دوستی اور ہمدردی، اب اس طرح کے جذبات دل میں نہیں رکھنے، اور آپ چلے جائیے جہاں آپ کو حکم ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے آپ وہاں چلے جائیے. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اب واپس اسی طرف آئیں کہ جب فرشتے آئے یہ سب خوشخبریاں دے رہے تھے، وہ ان کو یہ بتا رہے تھے یہ ساری باتیں لوط علیہ السلام کو کہ اب کل آپ کو نجات دے دی جائے گی، آپ لوگ نکل جائیے گا اور باقی سب پہ عذاب آئے گا. ابھی یہ وہاں بیٹھے ہی تھے تو اہل شہر جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے آئے، کیونکہ فرشتے جو تھے وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اور یہ خوبصورت جو مطلب شکلوں والے انہوں نے لڑکے دیکھے، تو وہ تو جس قسم کا وہ برا کام کرتے تھے اس کے لیے ان کو تو بڑی خوشی خوشی، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھیں وہی خبر کر دیا کرتی تھیں ان کو. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور
مجھے ان کے سامنے بے آبرو مت کرو، یعنی اللہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کا تو کچھ خیال کر لو، ان کے سامنے تو یہ سب حرکتیں نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے آپ ان کی حمایت میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کسی کی طرفداری نہ کریں اور ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ اور اس کی وضاحت بتا چکی ہوں، میں دوبارہ کر دوں کہ پیغمبر کی بیٹیاں جو ہیں، وہ جو اس کی قوم کی جتنی لڑکیاں ہیں وہ سبھی اس کی بیٹیاں تھیں نا، تو وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میری قوم کی جو بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں ان سے نکاح کرو، اور اللہ نے ان کو تمہارے لیے جو فطرتاً جو ہے اللہ نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو اس کا ساتھی بنایا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر دوں گا اگر تم اس برے کام سے باز آ جاؤ۔ قسم ہے آپ کی جان کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ لوگ اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو گئے تھے تو انہیں آ پکڑا ایک چنگاڑ نے صبح ہوتے کے وقت، اجالا ہوتے کے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پھر ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو بنا دیا اس کا نچلا حصہ، اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے کنکر۔ تو ہوا یہ تھا کہ ان کی بستی کو پورا کا پورا ویسے ایک جیسے زمین کی پوری تہ سمیت ان کو اوپر آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا، اور پھر اوندھا کر کے ان کو زمین کی طرف پٹخ دیا گیا، اور پھر ایک ایک شخص کے اوپر جو ہے نا پتھر کی بارش ہوئی، اور وہ ایسی پکی ہوئی مٹی کے تھے کہ جس کے اوپر پڑتے تھے وہ اس کو جو ہے ڈھیر کر دیتے تھے وہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھیں۔ وَإِنَّهَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ ایک سیدھی راستے پہ واقع۔ قوم لوط کی یہ بستیاں جو تھیں وہ اس مین جو شاہراہ عام تھی اس پر واقع تھی جو یمن اور شام کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ تو یہ ان کے قافلے وہاں سے کیونکہ گزرتے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ جہاں سے آپ تم گزرتے ہو تو تم دیکھتے بھی ہو وہاں پہ یہ ایسی جگہوں پہ اس میں یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے یعنی بن والے وہ بھی ظالم تھے۔ اصحاب الایکا سے مراد ہیں اہل مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ یہاں پر ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر کا نام نہیں لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی اصحاب ہجر اور اصحاب اہل مدین جو تھے ان کی آبادیاں اور قوم لوط کی بستیاں اسی شاہراہ پر واقع تھیں۔ ہجر والے کون تھے؟ اصحاب الحجر کس کو کہا گیا ہے؟ قوم سمود۔ یہ قوم جو تھی ہجر کے علاقے میں آباد تھی، اور ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر جو ہے وہ احقاف کے حوالے سے ہوا ہے کیونکہ وہ ان کا علاقہ تھا۔ اسی طرح سمود، قوم سمود جو تھی ان کا ذکر یہاں اصحاب الحجر کے نام سے ہوا ہے۔ تو یہاں پر قوموں کو ان کے نام سے اللہ تعالیٰ ان کا مخاطب فرما رہے ہیں، پیغمبروں سے نہیں۔ اور انہیں ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ ان سے اعراض ہی کرتے رہے، یعنی معجزت دکھایا لیکن وہ اس سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور اس میں امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے صبح کے وقت، تو کچھ بھی کام نہ آ سکا ان کے جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے مال و دولت کمایا تھا یا جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکا اللہ کے عذاب سے بچانے میں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہم نے تخلیق کیا ہے اور ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو بھی تخلیق کیا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ایسے ہی بے مقصد نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور جب وہ ساعت آ جائے گی، جب فیصلے کی گھڑی جو آ جائے گی تو وہ یقیناً وہ آنے ہی والی ہی ہے، اور جب وہ آ جائے گی فَاصْفَحِي صَفْحَ الْجَمِيلِ، تب تک کے لیے اے نبی ان لوگوں سے، ان کی جو یہ فضول اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں ان پر جو ہے ان کو چھوٹ دے دو، ان سے درگزر سے کام لو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، تمام جو ہے وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کو کی تخلیق کرنے والا ہے، وہ ان نافرمانیوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کا ذکر الگ سے ہے اور قرآن کے بارے میں الگ ہے۔ وہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات جو 7 آیات ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز دیکھیں اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تو تم اس دنیا کی متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھو، یعنی تمہارا دل جو تنگ ہوتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کے حال پر نہ اپنے دل کو دکھاؤ، اور انہیں چھوڑ کر اپنے ہاتھ جو ہے پھیلاؤ، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، مومن ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور کہہ دو کہ میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور یہ اسی طرح کی جو تنبیہ ہے جیسی کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے بھیجی تھی ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، جب ان سب کو لنسألنہم اجمعین، جب ہم ان سب کے سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے پکار کے کہہ دو، اس کا حکم دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، یعنی ان کی طرف سے کوئی دل میں خوف نہ رکھو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے۔ جو کچھ بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ ان تک پہنچا دو، اور علی اعلان یہ بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم کافی ہیں ان سے، وہ جو استہزاء کر رہے ہیں آپ کا، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی بات سے آپ کا دل دکھتا ہے، ہم ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گڑھے بیٹھے ہیں تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ظاہر ہے آپ کو دکھ ہوتا تھا نا، تو آپ کیا کریے، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ یقینی شے جو ہے وہ واقع ہو جائے۔ یہاں پر عام طور سے یقین سے مراد موت ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بات ہے کہ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے مومنین کو کا غلبہ ہوگا اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پہ ختم ہو گئی ہماری، اور سورہ نحل ہماری شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اللہ کا فیصلہ قریب ہی آ گیا ہے، اب جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شرک یہ لوگ کرتے ہیں اس سے۔ اور اس نے نازل کیا ینزل الملائکۃ بالروح، اور اس نے اپنے اس بندے پر نازل کیا اپنے اس حکم کو فرشتوں کے ذریعے، جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی یہ اس کی خالصتاً اس کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جس کو اس نے چاہا اس کو اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کو اپنا حکم پہنچایا، اپنی وحی بھیجی اس تک۔ بس تم خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، میرا ہی خوف دل میں رکھو۔
خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، گندے پانی کی بوند سے، پھر یکایک وہ بن گیا کھلا جھگڑا دو۔ اور پھر مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور ساتھ ہی کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت اور خوبصورتی رکھ دی۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، جب وہ شام کو تم انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو، تو وہ دیوڑ یا گلہ جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے بڑی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے مالک کو کہ جتنا بڑا اس کا گلہ ہوتا ہے، یا وہ جس وقت آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن کی طرف تم پہنچنے والے نہیں ہوتے مگر شدید مشقت کے بعد، یعنی جہاں تک تم بہت مشقت کے ساتھ پہنچ سکتے تھے اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں تمہارے بوجھ اٹھا کے وہ آسانی سے لے جاتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا مہربان ہے، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے، ان مویشیوں سے فائدے بھی ہیں اور وہ خوبصورتی زیب و زینت کا باعث بھی ہیں۔ خاص طور پر گھوڑا بہت ہی حسین اور قیمتی جانور ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو یعنی کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں پتہ ہے، مگر بہت سی ایسی ہیں جن کے بے شمار جن کے بارے میں علم بھی نہیں ہے انسان کو۔ اور اللہ قصد السبیل منہا جائز، اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ سیدھا ہے اور اس میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، یعنی راستہ تو بالکل سیدھا ہے لیکن اس میں کچھ پگڈنڈیاں بھی ہیں، لوگ ان ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا اور اسی سے ہیں تمہارے نباتات وغیرہ، اسی پانی سے تم اپنے یعنی اسی سے جو نباتات اگتے ہیں ان سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ رات اور دن کو اللہ پاک نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جو چیزیں اس نے زمین میں پھیلا دی ہیں تمہارے لیے ان کے مختلف رنگ ہیں، زمین میں ان کے مختلف رنگ ہیں، یعنی مختلف قسم کے رنگا رنگ حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں۔ تو کہیں دیکھیں مٹی کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، سمندروں کے پانی کا رنگ تک مختلف، کہیں نیلا کہیں ہرا، اور اسی طرح 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 کے حیوانات بھی ہیں، اور پھول پودے اور یہ جو پھل ہیں ان سب کے تو ہوتے ہی ہیں۔ خیر یعنی رنگا رنگ چیزیں اللہ نے، مختلف رنگوں کی چیزیں اللہ نے اس زمین میں انسان کے لیے پھیلا دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تمہارے لیے کہ وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے زینت کا، زیورات بنانے کا، بناؤ سنگار کا سامان جو تم پہنتے ہو۔ اور پھر تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں، یعنی اس سمندر کے سے صرف کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں اور موتی اور بہت سی دوسرے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جن سے زیورات اور آرائش کا سامان تیار ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کشتیاں بھی اسی پانی میں چلتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں گاڑ دی ہیں میخیں تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑھک نہ جائے، یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ یہ جو زمین جو ہے وہ قائم رہے۔
اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں ندیاں بھی بہا دی ہیں، راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ جاؤ، تمہیں راستہ ملے۔ یہ ندیاں اور جو کے ذریعے سے بہت سے راستے آپ دیکھیں ندیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، ان کے راستے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری آسانی کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ندیوں کے ساتھ ساتھ بھی اللہ پاک نے راستے بنا دیے۔ اور دوسری علامتیں نشانیاں بھی ہیں، اس ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یعنی صرف ان ندیوں سے کے ذریعے ہی نہیں، یہ جو گزرگاہیں بلکہ ستاروں کے ذریعے بھی ایسے علامتیں اللہ نے بتائی ہیں، بنا دی ہیں کہ جس سے سفر کرنے والے جو ہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، خاص طور سے سمندر اور صحرا میں، جبکہ جہاں پہ دور دور تک اور کوئی نشانی نہیں ہوتی تو ستاروں کی مدد سے ہی وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان بتوں کی بات کرتے ہو تم، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو وہ تو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے، تو کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو سب کچھ جس نے پیدا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے، گن نہیں سکو گے انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، جن کی بھی کوئی پوجا کرے، عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، چاہے فرشتے ہوں یا اللہ کے نیک کوئی بندے بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اور خالق صرف ایک ہی ہے، اللہ کی ذات۔ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں وہ، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ان بزرگوں یا ان جن کے بت بنا کے پوج رہے ہو، جن کے مزاروں پہ جا کے پوج رہے ہو تم، انہیں تو خود بھی نہیں پتا، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور انہیں کوئی خبر نہیں ہے، اور ان کو تو خود یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب ہوگی، انہیں دوبارہ کب زندگی دی جائے گی۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، تمہارا ایک ہی اللہ ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو بس قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے گناہوں میں اور اضافہ کرتے ہیں تاکہ اپنے بوجھ اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیں قیامت کے دن۔ اور ساتھ ہی ساتھ یعنی قیامت کے دن کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں اپنی لا علمی سے، یعنی خود تو ایمان لاتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتیں گے، بلکہ دوسرے لوگوں کی گمراہی کا بھی وبال ان پر ڈالا جائے گا۔ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، بہت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوں گے۔ اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب آیا اللہ کا ان کے اوپر کہ ان کے بنیادوں کے طرف سے آیا کہ گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ ایسا یعنی اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا۔ پڑھ چکے ہیں نا ہم پچھلی اقوام کے ساتھ کس طرح سے ہوا تھا۔ وَلِكُلِّ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد جب اس طرح سے کہ اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے اس کا، اس طرح سے ایسے تھے اس وقت کہ جس وقت اللہ کا عذاب وہاں سے آیا کہ جہاں سے وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے، رسوا کرے گا انہیں اور پوچھے گا ان سے، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں، جن کی حمایت میں تم مجھ سے لڑتے تھے، مجھ سے جھگڑا کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اور تم بڑی جنگیں کر رہے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، کہاں ہیں آج وہ؟ تو وہ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی اب جن کے پاس علم تھا نا وہ یہ بات کریں گے ان کافروں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں کی روحیں کو قبض کرنے آتے ہیں فرشتے
اور وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو کہ وہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام لانے کو تیار ہیں، ہم تو اطاعت پہ آمادہ ہو گئے ہیں، سرکشی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے اور ہم تو ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے تھے، یہ جو کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہو، کیسے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کر رہے تھے، اللہ جانتا ہے تم جو کچھ کر رہے تھے۔ اب جہنم کے ان دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے یا پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے، یعنی اللہ کا خوف رکھنے والوں سے، کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، یعنی ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قصے کہانیاں، لیکن جو لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو بہت ہماری بھلائی ہے، بہتری ہے، اس میں یہ ہماری ہی بھلائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ گھر متقیوں کا۔ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اسی طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ جب ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں تو چونکہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں نا، یعنی یہ نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی پہلے کفار کا ذکر ہوا ہے، تو نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حل ینظرون، اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں ان پر، یا اللہ کا فیصلہ آ جائے، آپ کے رب کا فیصلہ ان کے اوپر آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمہم اللہ، اور اسی طرح کے کام جو ہیں کیے تھے ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا سوائے ان کے کہ لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، پھر ان پر واقع ہو گئیں، ان پر آ گئیں وہ برائیاں یا وہ جو کچھ وہ برے عمل کرتے تھے وہ ان کے پر واقع ہو گئیں، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب نے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہم اللہ کی عبادت کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم نہ کرتے نا۔ کیسی دیکھیں گمراہی میں ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے بھی کیا تعویل ڈھونڈ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا اوپر نہیں ہمارے رسولوں پر کچھ بھی ذمہ داری سوائے پوری بات کو پہنچا دینے کی۔ تو اللہ کے حکم کو جو لوگ نہیں مانتے وہ بعد میں اگر یہ تعویل دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں، تو یہ ان کی بات جو ہے نا یہ اللہ کے پاس کوئی مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول پیغام لے کے اللہ کا آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہمارے رسول آ گئے تھے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے تو ان کا اپنا ہی ظلم ہے جو انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے۔ اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو، سرکش لوگوں سے۔ جو بھی سرکش ہے، دین کا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، تو وہ سب طاغوت ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو پھر تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کہ اگر آپ بہت حریص ہیں، آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی، تو یہ جان لیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کتنا بھی چاہیں، لیکن اگر ان لوگوں نے خود ہی یہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے گمراہی ہے، اور اللہ پاک پھر ان کو ان کے مقابلے میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واقسموا باللہ، اور یہ لوگ اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے اور کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اور یہ اس لیے تاکہ وہ واضح کر دیں ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ لوگ اختلافات کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما قولنا، بے شک ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے، یعنی ہم تو جب ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم یہ فرماتے ہیں اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، بس کن اس کے لیے ہم کہتے ہیں لہو کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ پاک کو کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ ارادہ کرتا ہے اور کن کہتا ہے، اور جو کام ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جو ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کر گئے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کتنا اچھا انجام ان کا منتظر ہے، یعنی ان کے لیے کتنا اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ آپ ان اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر آپ نہیں جانتے، یعنی آپ ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں جو اس سے پہلے جن کے پاس کتاب ہے، جو وحی اور رسالت سے خوب واقف ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ اب تک جو بھی نبی آئے اس دنیا میں وہ سب کے سب انسان تھے، فرشتے تھے، کیا تھے؟ سب انسان تھے نا، وہ بھی یہی کہیں گے۔ اور ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف بھی یہ ذکر تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے پوری چالیں چلی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا؟ اس بات کا انہیں کوئی خوف نہیں رہ گیا کہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا؟ یا انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا کہ ان پر آ دھمکے گا کوئی عذاب جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہوگا؟ اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ انہیں پکڑ لے گا، ان کے چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے گا، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو تو وہ کسی طرح سے اللہ کی طاقت کو روک نہیں سکتے، ان کو پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے فَإِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو کہ آپ کا رب بڑا ہی نرم خو، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اس لیے ان کو اتنی مہلت اور اتنی ڈھیل دے رہا ہے۔ تو وہ چاہے تو انہیں پکڑ لے خوف دلا کر، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے یہ کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اچانک نہیں پکڑ رہا، بلکہ رسولوں کے ذریعے ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی اصلاح کا ان کو موقع دے رہا ہے۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کا سایہ اللہ کو سجدہ نہ کرے؟ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں گرتا ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی، یعنی صرف انسان ہی نہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تمام انسان کے علاوہ ہر زیرو جانور ہوں یا یہاں تک کہ بے جان چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں بظاہر لیکن وہ بے جان نہیں ہیں، جیسے درخت ہیں یہ بھی جان رکھتے ہیں، ان کے سائے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بلڈنگوں کے سائے، یہ ہر چیز جو کائنات کی ہے نا، یہ جو اس کا سایہ ہے نا، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اس کائنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتی ہے، دائیں اور بائیں گرتی ہے، اور یہ سب کے سب اس کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق، جاندار مخلوق ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں، سب اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یعنی اپنے رب کا خوف وہ رکھتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آیات سجدہ ہے، سجدہ کرنا۔ قال اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کسی اور کو، یعنی دو خدا نہ بناؤ،
خود الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا بس مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی خوف دل میں رکھو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالص اسی کا دین پوری کائنات میں، یعنی اسی کا نظام، اسی کا دین جو ہے وہ اس کائنات میں چل رہا ہے، اسی کا جو اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، روتے ہو، مدد مانگتے ہو، اور پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے اس وقت ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں، تو پھر وہ ناشکری کرنے والے جو ہیں وہ چند روز مزے اڑا لیں، بس ان قریب تم جان لوگے، اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا، یعنی ان الہ جو بت تھے یا جن کو وہ الہ بناتے تھے اللہ کے سوا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی ان کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے ایک حصہ ان کا نکالتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ نام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی قسم ضرور سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو تم جھوٹ گڑھ رہے ہو، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ ذات اس سے، اور خود اپنے لیے جو کچھ وہ انہیں پسند نہیں ہے نا، خود ان کے لیے وہ بناتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے، اور اللہ کے لیے بیٹے، اللہ کی اولاد کے طور پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور بیٹیوں سے قرآن میں ہی آتا ہے کہ جب بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں غم سے۔ آگے یہ دیکھیں نا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر رنج و غم سے گھٹتا رہتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے تو بیٹی کی خبر جو ہے وہ اتنی بری ہے اور اللہ سے منسوب کرتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، یعنی یہ خوشخبری اسے بری خبر لگتی ہے، کیا وہ ذلت کے باوجود اس کو روکے رکھے یا مٹی میں دفن کر دے، یعنی یہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہے اور وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کر لیتا ان لوگوں کی ان کے گناہوں کے سبب یعنی لوگوں کو اگر ان کے گناہوں پہ اللہ پاک فوراً پکڑنے لگے تو پھر اس زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچے، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر جب ان کا وہ وقت معین آ جائے گا تو نہ وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود پسند نہیں کرتے، یعنی خود تو بیٹی کا باپ بننا پسند نہیں کرتے مگر اللہ کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے لیے یقیناً بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی نافرمانی میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے، وہ آگے بڑھے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا، یعنی شیطان کی بہکاوی کی وجہ سے وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ انہی کا مذہب، انہی کی تہذیب، انہی کے طور طریقے جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اچھے ہیں، تو آج وہی ان کا ساتھی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمانے کہ نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ سب کچھ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اے لوگوں، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہی نے آسمان اور سے پانی اتارا، پانی نازل کیا، پھر اس سے زندہ کر دیا مردہ زمین کو، یعنی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح سے زندہ کیا کہ وہ ہری بھری ہو کے لہلہانے لگی۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جن کا سننا ان جانوروں مویشیوں کی طرح نہ ہو کہ صرف آواز کان میں جا رہی ہے، بلکہ وہ حقیقت میں
بات کو سننے، ان کے دل تک پہنچنے، ان کی عقل اور سمجھ میں آنے والی ہو. اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت ہے. ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. اللہ کی یہ بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ایک مویشی ہے، وہ چارہ کھاتا ہے، اس چارے سے کیا بنتا ہے؟ گوبر بھی بنتا ہے اور دودھ بھی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار. کتنی بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اسی پیٹ میں خون بھی ہے، اسی پیٹ میں اس کی غلاظت بھی ہے، اور اسی میں خالص دودھ ایک الگ جگہ ہے. کوئی چیز کسی کے ساتھ مل نہیں رہی ہے. کتنی پیاری بات ہے نا، کتنی پیاری نشانی ہے. اور کھجوروں اور انگوروں کے باغات جو ہیں، ان کے پھلوں سے بھی تم نشے آور چیزیں بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. یعنی یہ تمہاری اپنی چوائس ہے کہ تم اسی سے جو ہے وہ ایک خراب چیز بھی بنا لیتے ہو اور اسی سے اچھی. اسی طرح جیسے میں کہتی ہوں ہر چیز کا استعمال جو ہے نا اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یہ وحی وہ والی نہیں ہے جو رسولوں کی طرف آتی ہے، بلکہ بات کو دل میں ڈال دینا. تو شہد کی مکھی کو یہ طریقہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے دل میں ڈالا گیا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں گھر بنائے، اور انگور کی بیلوں کے لیے جو چھتریاں بناتے ہیں، ان میں لوگ انگور کی بیلوں کے چڑھانے کے لیے چھتریاں بناتے ہیں نا، سائے کے لیے جس پہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں. یعنی ان سب جگہوں پر جا کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طریقہ سکھایا کہ وہ اپنے گھر بنائے. یہ سورہ نحل ہے نا، شہد کی مکھی کے بارے میں ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہر طرح کے میووں سے کھا اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے. یعنی یہ پورا طریقہ کس نے بتایا شہد بنانے کا؟ یہ پورا پروسیس اللہ نے بتایا کہ اس طرح سے مختلف پہاڑوں پہ، درختوں پہ، یا جہاں انگور کی بیلیں چڑھانے کے لیے جو چھتریاں بنائی گئی ہیں ان میں اپنے گھر بنا، اور پھر اپنے رب کی طرف سے جو تیرے لیے راستے ہموار کیے گئے ان پر چل، اور طرح طرح کے پھل جو ہیں، میوے جو ہیں، ان میں سے کھا، یعنی ان میں سے رس لے لے. اور پھر نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک شے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد. یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شفا ہے، شفا کا ہے، میں نے شفا نہیں کہا ہے، شفا ہے. اور یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا. اور پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو پہنچیں گے، یعنی ایسی ناکارہ عمر کو پہنچ جائیں گے، ایسی عمر جس میں انسان ناکارہ ہو کر دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے. یعنی یہ طریقہ، یہ اللہ کی ہی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت ایسے وقت پہ دیتا ہے کہ وہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلتے ہاتھوں پیروں چلا جاتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ ایسی بدترین عمر کو بھی پہنچا دیتا ہے کہ وہ بالکل کسی قابل نہیں رہتا، تمام چیزیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی ہے اس کی کیونکہ، تو وہ زندہ رہتا ہے اور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے، تاکہ وہ نہ جاننے کے علم رکھنے کے بعد کچھ بھی. یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ پاک علم رکھنے والا ہے اور قدرت والا ہے. یعنی وہ ایسی بدترین عمر کو وہ آدمی پہنچ جاتا ہے پھر کہ سب کچھ جاننے کے بعد، علم رکھنے کے باوجود بھی پھر وہ کچھ بھی نہیں جانتا. دیکھیں ایک ایج ایسی ہوتی ہے نا، بہت سے گھروں میں بوڑھے جو ہیں وہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل کوئی بات بچوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یعنی بچوں کو تو آپ پھر بھی ڈانٹ کے ڈپٹ کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ جیسے لگتا ہے جیسے بات سمجھ ہی نہیں رہے، بات مان ہی نہیں رہے، بار بار بات کو دہراتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، کتنا کچھ جانتے تھے، عقل اور سمجھ والے ہوتے تھے، لیکن وہ ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس کو کتنی اللہ نے زندگی دی ہے. اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، سب کو ایک جیسا رزق نہیں دیا ہے. تو نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والا اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اپنے برابر، کہ ان کے برابر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے نا، اس میں اللہ نے ہر ایک کو
کے لیے الگ اللہ کا ایک مقرر کیا ہے رزق، اور اسی حساب سے اس کو فضیلت دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. تو کیا انسان ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم کہیں ہم اپنے نوکروں کو بھی اس میں سے اتنا اتنا حصہ دیں گے، وہ بھی سب ہمارے برابر آ جائیں؟ نہیں کرتے نا. اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو ہم انسان جب ایسا نہیں کرتے تو اللہ پاک نے بھی ایسا اگر نہیں کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا. سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب کو ایک جیسے وسائل نہیں دیے، سب کو ایک جیسا مال نہیں دیا، سب کو ایک جیسا علم نہیں دیا، سب کو ایک جیسی عقل نہیں دی. ہر ایک کو اللہ پاک نے اس کے حساب سے دیا ہے جو کچھ اس نے دینا چاہا. کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے ہی بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، تم میں سے ہی جوڑے بنائے. تو یہ بیویاں بنائی کے بجائے زوج جو ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. یعنی اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دیکھو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا تمہارے اوپر احسان کیا، کس کس طرح تمہاری زندگی کو گزارنا آسان بنایا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ تمہارے جوڑے بنائے بلکہ تمہارے ان جوڑوں سے، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہروں سے تمہارے بیٹے پوتے، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا آپ ذکر دیکھیں کتنا متواتر آ رہا ہے. اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی بھی فائدے کا یا کسی بھی نقصان کا، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے، نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کی قدرت رکھتے ہیں. یعنی زمین اور آسمانوں میں سے جو بھی رزق ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے کہ اس میں سے وہ کچھ دینے کا کوئی قدرت رکھے. ان کے اختیار میں ہے کیا؟ تو کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر تم کس طرح ان کی مثالیں دیتے ہو؟ ایسی مثالیں بیان نہ کرو. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، ایسی مثالیں اللہ کے لیے نہ بیان کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی ظاہرہ طور پہ بھی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں تو اللہ کے لیے اور شکر اللہ کے لیے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ پاک مثال دیتا ہے، ایک تو غلام ہے، غلام کی مثال دی. غلام کا تو کسی چیز پہ اختیار نہیں ہوتا نا، تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا خرچ. لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سے دے دیا ہے، اچھا رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے خوب خرچ کرتا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر لوگ اس سیدھی سی بات کو بھی نہیں مانتے، نہیں علم رکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو لوگوں کی، دو شخص کی. ان میں سے ایک گونگا ہے اور وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، گونگا اور بہرا ہے. جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے گا کوئی بھی کام اس کے لیے کر کے نہیں، کوئی خیر کی خبر لے کر نہیں آئے گا. کیا برابر ہوگا وہ اس کے اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ جو سیدھی راہ پر ہے؟ یعنی دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور راہ راست پر خود بھی قائم ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے مثالیں دے کے کہ دو لوگوں کی مثالیں اسی لیے دی گئیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمان اور زمین کی ساری چھپی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور قیامت کا معاملہ تو ایسے ہے جیسے کہ پلک کا جھپکنا، کلم ہل بصر، پلک کا جھپکنا، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہو. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی قیامت کا معاملہ جو ہے نا وہ تو ایسا قریب ہے کہ جیسے انسان پلک جھپکے اور وہ آ جائے، اس سے بھی زیادہ. بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور اللہ ہی نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور عقل بنائی. یہ سب اللہ کے احسانات ہیں نا. پھر اس نے کان، آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے. کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو.
کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان پہ فضا میں کس طرح سے مسخر ہیں، کس طرح سے اڑ رہے ہیں، آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں کس نے تھاما ہوا ہے سوائے اللہ کے؟ کیوں نہیں گر پڑتے؟ ان کو کس نے تھاما ہے؟ کس نے سکھایا ان کو یہ طریقہ؟ یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنائی جہاں تم سکون حاصل کرو، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر جنہیں تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کرنے کے اور قیام کے دن یعنی جس جگہ پر تم قیام کرتے ہو، یعنی ان مویشیوں کی کھالوں سے تم ایسے خیمے یا ایسے وہ بناتے ہو کہ جہاں تم ٹھہرتے ہو وہاں پر ان کو اپنے گھر کی طرح ان کو گاڑ کے ان کو بنا لیتے ہو، اور وہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ جب تم کوچ کرتے ہو تو ان کو لپیٹ کے اپنے سواریوں پہ چڑھاتے ہو اور تم سفر کرنے کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس نے بنایا تمہارے لیے ان بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے سامان اور استعمال کی چیزیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس لیے بنایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے اپنی پیدا کرتی چیزوں سے سایہ، یعنی درختوں اور پہاڑوں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو سایہ ملتا ہے، جس میں وہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں کے اندر پناہ گاہیں، قدرتی غار بنائے ہیں جن سے لوگ طوفانوں میں، بہت شدید برف باریوں میں، موسم کی شدت سے بچنے کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بہت اہمیت تھی، اب بھی آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں غاروں کی بہت اہمیت ہے۔ جب بھی کوئی بہت بڑے طوفان یا کوئی ایسا برف باری ہوتی ہے یا کچھ، تو وہ لوگ غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ اور بنائے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں، تمہارے جنگ کے لیے تمہارے کام آتے ہیں، یعنی جن سے تم ذرہیں بناتے ہو۔ جو لباس پہنے جاتے ہیں جنگ کے وقت، جو لوہے سے بنے ہوئے جو ذرہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طرح طرح کے لباس ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گرمی سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام فرما دیتا ہے، مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمتیں تم پر، تاکہ تم اس کے اطاعت گزار بنو۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ احساس کرو، اگر ابھی تک نہیں نظر آ رہی ہیں، نہیں تم نے اس طرح سوچا، تو اب سوچو کہ کیا کیا اللہ کی یہ نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، اور یہ اسی لیے کہ تم اللہ کے اطاعت گزار بنو۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ ان کے اوپر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی ایک گواہ ہر امت میں سے اٹھائیں گے، اور پوچھا جائے گا ان سے اس دن۔ پھر اس دن کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہ ہی ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت ختم ہو چکا مہلت کا، اور جب یہ ظالم دیکھ لیں گے عذاب کو، تو پھر ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، یعنی جن کو وہ شریک اللہ کا ٹھہراتے تھے، جب وہ دیکھیں گے وہ تو خود یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم نے تیرے سوا ہم پکارا کرتے تھے۔ تو وہ پھینک دیں گے یہ بات انہی کی طرف کہ تم لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی اگر وہ لوگ جنہوں نے خود انہیں نہیں کہا، یعنی ان کی زندگی میں یہ غلط عقیدے سے ان کے پاس جاتے رہے، اور انہوں نے ان کو اس وقت نہیں روکا، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان مقدس ہستیوں کی بات ہو رہی ہے، بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، جن کو ان کے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ان کے بت بنا لیے گئے، یا ان کے مزاروں پہ جا کے اور چڑھاوے چڑھا جاتے ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہیں گے، ان کی بات کو انہی کی طرف پھینک دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ، ہم تو یہ نہیں کہتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقیدہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے نا کہ میرا تو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی اپنی پیش کریں گے، اور ان کے وہ جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن جو یہ جھوٹی باتیں جو گڑتے تھے اور جو اپنے ان الہوں کے بارے میں، وہ سب تو ان سے گم ہو جائیں گی۔
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے اللہ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے، ان کی اس فساد کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے. یعنی یہ ایک تو یہ کہ کفر کرتے تھے، بلکہ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ورغلا کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یاد کرو اس دن کا، ذرا تصور کرو جب ہم ہر امت کو میں کھڑا کر دیں گے ایک گواہ، ان میں ہی سے ان پر کھڑا کر دیں گے. اس دن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہم پڑھ چکے نا کہ ہر امت میں جو ہے گواہ ہوں گے، اور پھر اس امت کا رسول جو ہے وہ ان پر گواہ ہوگا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا، انصاف کے ساتھ معاملات کرو، اور پھر یہ کہ احسان کرو، دوسرے کی برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دو، اور پھر جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کے حقوق ادا کرو. یہ بہت اہم باتیں ہیں تینوں. اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. کس لیے نصیحت کی جاتی ہے؟ تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد. سوت کیا ہوتا ہے اور کاٹنا کیا ہوتا ہے آپ کو شاید پتہ ہو اور شاید نہ پتہ ہو. یعنی جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی ڈاکیومنٹری میں یا اس میں کہ ایک چرخہ ہوتا تھا، اس چرخے پہ جو ہے نا وہ سوت کاتا جاتا تھا. تو اس چرخے کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد. یعنی پہلے تو اس کو بڑی مضبوطی سے محنت سے خود ہی اس کو بنا اور پھر اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو اپنے آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے. تو یہ ساری باتیں کس کی بارے میں آ رہی ہیں؟ عہد کو توڑنے کی. یعنی پختہ عہد کسی سے بھی کر چکے ہو اور اللہ کو اس پر گواہ بھی بنا چکے ہو تو پھر اس کو نہ توڑو. یعنی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ بڑی محنت سے ایک سوت سے وہ پورا بن رہی ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے. خود ہی اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جس سے ایک قوم جو ہے وہ دوسرے سے اس سے بڑھ کر فائدہ اٹھا لے. یعنی یہ دو قوموں کا مسئلہ جو بن گیا تھا نا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہودی جو تھے ان کی کتابوں میں بشارت تو موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو وہ آپس میں کیا اس کے جاننے کے باوجود کہ یہ وہی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے پہچاننے کے باوجود بھی آپس میں کیا کر رہے تھے؟ ایک دوسرے سے کیا قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جو قسمیں کھا رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم اس طرح کے عہد و پیمان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں آزما رہا ہے. یہ تمہاری آزمائش ہے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس سے چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو اس کا تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کا دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. جب تم پکی کوئی قسم کھا لو
تو پھر ایسے اس کو کسی کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کے پاداش میں اللہ کی کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ یعنی تم اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اس سے کوئی جس کے قدم جمے ہوئے ہیں وہ تمہاری اس دھوکے بازی سے پھسل جائے، اور پھر اب اگر تم نے ایسا اس کو گمراہ کیا تو پھر تم بھی ایسا پھسلو گے کہ سیدھے جہنم کی آگ میں جا کر گرو گے، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا بوجہ اس کے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ کی اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ یہودیوں نے یہی کیا تھا نا، بے شک اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً دیں گے، ضرور دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے حساب سے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا ان کے عمل کے مطابق ان کا اس کا بہترین اجر ملے گا۔ جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یعنی اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے، دونوں جو بھی نیک ہوں گے ان کو۔ اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے نا۔ اور پھر آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں تو ہم ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنے دیں گے، لیکن آخرت، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بہت مال و دولت دیں گے، بلکہ پاکیزہ زندگی۔ تو جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے اور نیک عمل کریں گے تو وہ دنیا میں چاہے ان کے پاس اتنے مال و اسباب نہ ہو، لیکن ان کا دل مطمئن ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور ان کے دلوں میں بڑی گنجائش اور کشادگی ہوگی دوسروں کے لیے۔ اور یہ دل کی امیری جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس پہ وہ قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ ہم انہیں ضرور دیں گے، ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق اللہ پاک کا اجر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ دے گا اللہ پاک۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے شیطان مردود سے۔ اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اس سے پہلے بھی آ چکا نا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بدل دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ پھر یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گڑھ لیتے ہیں کہ پہلے یوں کہا گیا تھا، اب آپ بات بدل کر یوں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری ہی حکمت ہے جو ہم تبدیلی اس میں آتی ہے، لیکن اکثر اس کا علم ہی نہیں رکھتے، اکثریت تو علم سے آ رہی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدوس نے، یعنی روح القدوس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدوس کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے بھی قرآن میں آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو کہ اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار ہوں، جو مسلم ہوں، مسلمانوں کے لیے ہے یہ سارا۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے، ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان ہے جو یہ سکھاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ کوئی اجمی جو غلام جو ہے اہل کتاب میں سے، اس کو آپ نے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے، اور وہ آپ اس سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجمی غلام ہے تو اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے، کس قدر فصیح و بلیغ زبان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جھوٹ تو وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی دل تو اس کا ایمان پر جمع ہوا ہو، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن اس کو کوئی جان کا ایسا خوف ہے یا کوئی ایسی اس کے اوپر سختی ہے اور وہ کہہ دے، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی بحالت مجبوری، جان کا اگر خوف ہے کسی کو جو، اور اس نے جو ہے مجبوراً ایسی بات کہہ دی، دل سے نہیں کہا، تو اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے ان لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کفر کا ساتھ دیا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کسی طرح سے بھی معافی کے مستحق نہیں ہیں، غضب اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب بنا رکھا تھا آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی ان کو زیادہ پیاری تھی اور انہوں نے اس کو اس آخرت کے مقابلے میں چن لیا تھا، اس لیے انہوں نے کفر کا ساتھ دیا۔ تو مجبوری تو نہیں تھی نا، خوشی خوشی ساتھ دیا نا، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ اور اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے یا اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ایسے کافروں کو ہدایت دے، تو اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ پھر یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، آزمائشوں میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یعنی اسلام لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کرنے پہ ان کو مجبور کر دیا گیا کیونکہ ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کے بعد پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جب بھی مشکل وقت آیا ان پر صبر کیا۔ یقیناً آپ کا رب ان سب باتوں کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے اپنی مدافعت کرتے ہوئے، اپنی طرف سے اپنی صفائی دیتے ہوئے، قیامت کے دن ہر شخص آئے گا، ہر شخص یہی چاہے گا نا کہ جہنم کی سزا سے اس کی جان چھٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو، جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے، فکفرت، تو انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر اللہ کی، انہوں نے جب ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے انہیں چکھایا بھوک کا مزہ، اور اللہ نے ان کو پہنایا خوف کا لباس، بھوک اور خوف کو ان کو کھلایا اور ان کا لباس ان کو پہنایا، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ بنا رہے تھے نا جھوٹی باتیں، ان کی سزا کے طور پہ اللہ پاک نے ان کو بھوک کا لباس اور بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا آ گیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ بس ایمان والوں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی حقیقت میں اس کی بندگی کرتے ہو۔ اور اس نے تو حرام کیا ہے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز، میوٹ کر لو پلیز، اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے، یعنی وہ اس کی خواہش نہ ہو، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی انتہائی حالت مجبوری، حالت اضطرار میں کھانے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مت کہو جس کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہنا پلیز میوٹ کر لو۔
اور موت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یعنی اپنی طرف سے یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے اللہ نے، اور یہ صرف اللہ کے پاس یہ حق ہے، اور یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی غیر محتاط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر کسی دلیل سند کے، بغیر کسی علم کے جس کو دل چاہا اپنی مرضی سے حلال یا حرام ٹھہرا دیا، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، دنیا کا جو سامان ہے، متاع ہے، بہت تھوڑا سا، یہاں پہ جو دنیا کے زندگی ہے ہی بہت تھوڑی، اس میں جو سامان اللہ نے دیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں پر جو کہ یہودی ہوئے، ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم آپ پر اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلی صورتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ الانعام میں بھی۔ ہم نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی ذالوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے، نادانی سے کوئی غلط کام کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی امت سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک امت کا، ایک پوری نسل کا راستہ بنانے والے تھے۔ یعنی آپ کی ذات سے دیکھیں نا، جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور پوری دنیا میں صرف کفر تھا، اس وقت ایک آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، اسلام لائے، اور پھر آپ کی نسل سے آگے جو ہے نا سارے رسول اور پیغمبر آئے۔ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، دین ابراہیم کی، یکسو ہو کر، یعنی جس طرح وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے، جس طرح وہ مشرک نہ تھے اور یکسو تھے، اسی طرح آپ بھی وہی کی اسی طرح پیروی کیجیے۔ اور ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے عبادت کا دن جو ہے وہ ہفتے کا دن مقرر کر لیا تھا، اور دراصل اللہ نے ان کے لیے بھی پہلے عبادت کا دن جو ہے وہ جمعہ ہی مقرر کیا تھا، لیکن وہ کیونکہ ہر بات کو اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں تھے اور اس میں اپنی مرضی چلاتے تھے، تو انہوں نے اس حکم کی بھی ناقدری کی اور اس کو چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کر لیا، تو پھر اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ان سے بحث مت کیجیے، اور ان سے بحث کیجیے مطلب جھگڑا نہ کیجیے، ان سے بحث کیجیے اچھے طریقے سے۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو کہ گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے ہیں راستے سے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب ان لوگوں سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اور وہ ان کو بھی بخوبی جانتا ہے جو اس کی راہ ہدایت پر ہیں۔ دونوں کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون اللہ کے کتنے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے اوپر ہے، یعنی اللہ پر یہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ پر جس قدر توکل ہوگا، جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا اور جتنا اس کے وعدوں پر یقین ہوگا، اتنا ہی انسان
اپنی مشکلات اور تکلیفوں میں صبر بھی کرے گا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں، جو چالیں یہ چل رہے ہیں نا، جو پلاننگز کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تنگی میں نہ پڑیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا، متقین اور نیک محسنین کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ختم ہو گئی آپ کی، اور سورہ نحل بھی اور یہ سپارہ بھی۔ اب سورہ بنی اسرائیل جو ہے انشاءاللہ شروع۔